جمعیت علماء ہند جو ہے وہ مودی سرکار کے ساتھ ہے، اور آج شہباز شریف جو ساتھ آ کے کھڑے ہو کے مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں، مودی سرکار ان کے گھر آئے تھے مہندی پہ، کسی اور کے گھر پہ نہیں آئے تھے۔ یہ ساری باتیں کیسے تاریخ بھلا سکتی ہے، اور کیسے آج آپ کھڑے ہو کے کلیم کر سکتے ہیں؟ اور اللہ سے ڈرا کریں اس طرح کی فضول باتیں کرنی۔ آج ہم سارے مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم کلمہ گو ہیں۔ یہ ہوتے کون ہیں بتانے والے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے؟ یہ میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں۔ یہ بیچارے مولانا صاحب کیونکہ آج سے پہلے تو ہمیشہ ہر حکومت میں ہوتے تھے، آج ان بیچارے تکلیف زدہ ہیں، اور وہ جو 2 ساتھ سیاسی یتیم کھڑے ہیں ان سے تو بندے 4 اکٹھے نہیں کیے گئے لاہور کے اندر۔ 4 اکٹھے کر لیتے تو شاید یہ بھی کوئی عزت دار اپنی شکل دکھاتے، اور وہ جو اپنا بلاول صاحب ہیں وہ تو سندھ کے آگے نکل بھی نہیں سکے۔ اس لیے ہمیں تو نہ پاگل بنائیں نا، آپ قوم کو کتنے عرصے تک پاگل بناتے رہیں گے؟ جس حلقے سے ٹھیک ہو گیا میں بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی پوائنٹ آ گیا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، جی صحیح کہا آپ نے، یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں آپ کی۔ میں آپ نے ابھی ایک بات کی کہ حملے آپ کے گھر کروائے انہوں نے، اور آپ کے والد صاحب منسٹر تھے۔ میں رانا طاہر صاحب سے بھی کمنٹ لوں گا، لیکن میں آج مولانا فضل الرحمان نے جو بات کہی، میں اسی کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بات کو آگے لے جاتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، اور اگر استعفیٰ انہوں نے نہیں دیا تو پھر یہ مجمع وزیراعظم کو گرفتار کر لے گا۔ اچھا پروڈیوسر صاحب، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ذرا زوم ان کر کے صرف 2 چہرے دکھائیے گا اسٹیج پہ، ایک بلاول بھٹو کا اور ایک مولانا فضل الرحمان کا۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جس وقت وہ وزیراعظم کو گرفتار کرنے کی بات کرتے ہیں، حملے کی بات کرتے ہیں، عوام یعنی یہ جو چند ہزار لٹھ بردار ہیں، تو جو سویلین لیڈ رول اور ڈیموکریسی کی بات کرنے والے بلاول بھٹو جو ہیں، ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیے گا۔ سنوائیے جی ذرا یہ گفتگو۔ پابندی کے پابندی ہوں گے، آج یہ ہماری پرامن صلاحیتوں کا اظہار ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ امن کے دائرے میں رہیں، ورنہ اسلام آباد کے اندر پاکستان کے عوام کا یہ سمندر اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وزیر اعظم کے گھر میں جا کر وزیر اعظم کو خود گرفتار کریں۔ یہ رانا صاحب دیکھیے آپ نے ویڈیو، اس میں جناب بلاول بھٹو جس وقت مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کر سکتا ہے یہ ہزاروں لوگوں کا مجمع ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو، تو بلاول بھٹو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سویلین لیڈ رول اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہ چہرے پر ایک ہنسی ہے، مسکراہٹ ہے، یہ اصل چہرہ ہے بلاول بھٹو کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ رانا صاحب جی سمیع صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے بھائی جان، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ایک قابل احترام سیاستدان ہیں، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا۔ کب تک ہم ان لوگوں کو سب کو قابل احترام کہتے رہیں گے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گرفتار کرنے کی بات کرتے ہیں؟ رانا صاحب یہ الفاظ کہنا، ان کی تعریف کرنا ضروری ہے؟ مجھے یہ بتا دیں۔ میری گزارش سنیں نا بھائی جان، بات یہ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو زبان آج مجھے پہلی دفعہ نا وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کوئی صحیح معنوں میں وزیر دفاع لگے ہیں، جو آج انہوں نے بیان دیا نا کہ یہ ہم کسی کو اس طرح بدماشی کرنے دیں گے، یعنی جو الفاظ وزیر دفاع نے استعمال کیے میں سمجھتا ہوں وہ بالکل مناسب الفاظ تھے، کہ یہ دیکھیں یہ صریحاً بدماشی کی بات نہیں ہے سمیع صاحب، تو اور کیا ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ جی ہم وزیر اعظم کو گرفتار کر لیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان کا ایجنڈا کیا ہے۔ آپ نے تو شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ سارا فراڈ ہو رہا ہے، چکمہ دے رہے ہیں یہ مذاکراتی کمیٹی کو، وہ ریزن کمیٹی والے جو ہیں انہوں نے دھوکہ دینا ہے اور یہاں آ کے یہ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج مولانا فضل الرحمان کا سمیع صاحب جو خطاب تھا، اور اس سے پہلے آپ نے جس طریقے سے یہ کل کیا ڈرامے کر رہے ہیں، پھر نون لیگ والے کہہ رہے ہیں جی جلسہ کل پہ ملتوی کر دیا گیا ہے، اور وہ مولانا کہتے ہیں کہ جی یہ کون ہوتے ہیں، یعنی یہ دھوکہ دے رہے تھے۔ آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ یہ سیاسی منافقت ہو رہی تھی، یہ حکومت کو دھوکہ دے رہے تھے کہ بھئی ہم میں پتہ نہیں کوئی پھوٹ پڑی ہوئی ہے یا کیا ہے، یہ اس طرح کے معاملات تھے۔ لیکن آج مولانا فضل الرحمان نے سمیع صاحب
یہ دیکھیں کیا آپ نے جیسے کہا 30-35 ہزار کا مجمع ہو، 40 ہزار کا مجمع ہو، حمید صاحب اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ 22 کروڑ عوام کی منتخب کردہ حکومت کے سربراہ کے بارے میں؟ کیا یہ ملک جو ہے کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ جس کا دل اٹھے 40 ہزار کا جتھا لے کے آ جائے اور کہے جی میں وزیر اعظم کو گرفتار کر لوں گا؟ حمید صاحب اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے اگر کوئی ایکشن کرنا پڑتا ہے تو وہ کیا جائے. اور کسی کو اب آج آپ نے جو بات کی نا سمیع صاحب، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. یہ اسلام جو ہے اس کو کسی چیز سے کہ فلاں چیز کے رہنے تک یہ رہے گا. اسلام آفاقی مذہب ہے. اور ہم سب جیسے ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ختم نبوت پر سارے مسلمانوں کا ایمان ہے. یہ مولانا صاحب نے آج یہ مسئلہ چھیڑ کر، جب ایک مسئلہ ہے ہی نہیں، نہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی بات ہے سمیع صاحب، اور نہ ہی کسی نے کوئی مسلمان یہ بات کر سکتا ہے، جسارت کر سکتا ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بات کرے. تو یہ مولانا صاحب کن جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں؟ کیوں اس ملک میں انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ درست. اچھا پروڈیوسر صاحبہ، جو مولانا فضل الرحمان کی بات آپ نے پہلے سنوائی ہے نا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہے تو پاکستان ہے، لیکن پھر آگے کہتے ہیں پاکستان ہے تو اسلام ہے. یہ ایک بہت قابل اعتراض سینٹنس ہے. میں پاکستان کے جو مذہبی اسکالر ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس پہ اپنا ریئیکشن دیں. یہ مولانا کو اس قسم کی جو ایک واہیات یہ گفتگو ہے اس سے روکیں، اس لیے کہ یہ کہنا کہ پاکستان ہے تو اسلام ہے. دیکھیں اسلام جیسے رانا صاحب نے کہا ایک آفاقی مذہب ہے. یہ کائنات، یہاں سے سارے انسان ختم ہو جائیں، 2 انسان بھی بچ جائیں تب بھی اسلام رہے گا، 1 انسان بھی نہ بچے تب بھی اسلام رہے گا یہاں پر، اس لیے کہ یہ اللہ کا دین ہے اور یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی کتاب کو لے کے آئے. ذرا سنوائیے مجھے پلیز، وہ دوبارہ سنوائے. میں چاہتا ہوں لوگ سنیں کہ یہ جس وقت جذبات میں آتے ہیں تو ان کے نزدیک نہ کوئی اخلاقیات ہے، نہ یہ مذہب کی قدر کرتے ہیں. یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب پاکستان ہے تو اسلام ہے؟ ذرا پاکستان تو 70 سال پہلے بنا ہے، تو اس سے پہلے اسلام نہیں تھا. ذرا سنوائیے، دوبارہ سنوائیے ذرا. یہ مغرب سے وظیفہ خوری کے لیے پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ مذہب کی بات ہو، میں کہتا ہوں پاکستان اور مذہب اسلام کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اسلام ہے تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو اسلام ہے. یہ کیا فرما رہے ہیں کہ پاکستان ہے تو اسلام ہے؟ اچھا میں اس پہ بھی میں پھر چاہوں گا ڈاکٹر یاسمین صاحبہ سے کہ وہ اس پہ بات کریں، لیکن میں ایک اور شارٹ بھی آپ کو ڈاکٹر صاحبہ سنوانا چاہتا ہوں. جو آپ نے بات کہی جمعیت علماء ہند کے حوالے سے کہ یہ پاکستان پر بلیو ہی نہیں کرتے، انڈیا کی تقسیم جو تھی اس کو یہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور آج بھی یہ کہا کہ جیسے سوویت یونین ٹوٹ سکتا ہے اس طرح پاکستان بھی ٹوٹ سکتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مامے ہیں پاکستان کے. سنوائیے ذرا مولانا فضل الرحمان کی یہ گفتگو جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوویت یونین ٹوٹ سکتا ہے تو پاکستان بھی ٹوٹ سکتا ہے. اگر سوویت یونین اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا تو پاکستان بھی ان نااہلوں کے نتیجے میں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا. یہ پاکستان کا گوربچوف اب اس کو ناکامی کا اعتراف کر کے ریاست کی حاکمیت سے دستبردار ہو جاتا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، یہ تو جو آپ نے کہا جمعیت علماء ہند کی جو پرانی خواہش ہے، یہ جنہوں نے یہ کہا تھا قائد اعظم سے کہ پاکستان بننے کے گناہ میں ہم شریک نہیں ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں، اور یہ آج سوویت یونین کا بتا کے ان کا ذکر کر کے یہ کیا ہمیں نوید سنا رہے ہیں کہ پاکستان بھی ٹوٹ سکتا ہے اور پاکستان بھی ٹوٹ جائے گا خدا نہ خواستہ. دیکھیں جی، میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ پاکستان دشمن عناصر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. اگر یہ پاکستان کی سلامتی چاہتے تو اس طرح کی فضولیات منہ سے نہ نکالتے. وجہ یہ ہے یہ پاکستان بہت لوگوں کی قربانیاں دے کے بنا ہوا ہے، اور جس میں ان کے خاندان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں نے قربانیاں دی اس پاکستان کو بنانے کے لیے جو قائد اعظم کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے سب کے سب.
اور ان کے پیچھے نہیں تھے، کیونکہ یہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان بنے. جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ ان کے وہ جو جمعیت علماء ہند ہے اس نے کہا تھا کہ اس گناہ میں ہم شامل نہیں ہیں پاکستان بننے کے، اس سے زیادہ اور یہ کیا پاکستان کے ساتھ زیادتی کر سکتے تھے. یہ آدمی جو ہے اس نے سوائے پاکستان دشمنی کے کوئی اور کام نہیں کیا، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو ان کے ساتھ کھڑے وہ بھی پاکستان کے دشمن ہیں. اور میں حیران ہوتی ہوں، دیکھیے آج پیپل پارٹی وہ پارٹی جس کو 2 مارشل لاء ختم نہ کر سکے، 2 مارشل لاء اس کو ختم نہ کر سکے، آج ماشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اپنے والد اور اپنی خود ہونے کی ذاتی سے انہوں نے آج پارٹی ختم کر دی. وہ پارٹی ختم ہو گئی جس پارٹی کے لیے قربانی نانا نے بھی دی اور ماں نے بھی دی. ان کی قربانیاں ان کو یاد نہیں، ان کو صرف اپنے پرسنل گینز یاد ہیں. اور کس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں؟ وہ جو ان کے قاتلوں میں بھی شامل ہیں، وہ جنہوں نے طوفان برپا کیا تھا. جب ضیاء الحق کا آیا تھا مارشل لاء، یہی لوگ لانے والے تھے مارشل لاء. ان کو سکون نہیں ہے، یہ نہیں چاہتے کہ جمہوریت جو ہے پروان چڑھے، یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے، ان کی کلیجے جلتے ہیں. اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، ہم پاکستان میں اگر جس طرح عمران خان نے کشمیری برادری کا نام اٹھایا، کس طرح ان کا کیس لڑا، جس طرح ایڈوکیسی کی ہے پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کی، یہ تو چلو بھر پانی میں اگر ڈوب جائیں تو بہتر رہے گا. وجہ یہ ہے کہ 10 سال ان کے پاس یہ کمیٹی تھی، منہ سے لفظ نہیں نکلتا تھا. وجہ یہ تھی کہ اگر منہ سے لفظ نکلتا تو وہ جو اوپر سرکار مودی سرکار بیٹھی ہے. جی 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 ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے، یہاں پہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری گفتگو وہ کر رہے ہیں کہ ہم طاقت کے بلبوتے پر آئیں گے اور الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گرفتار کر لیں گے، یہاں سے ہم نکال باہر کریں گے، یہ سب کچھ ٹریزن میں آتا ہے. یعنی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو طاقت کی بنیاد پر اس طرح لوگوں سے اکٹھا کر کے ڈرا دھمکا کر ادھر جانا، تو یہ ایک ٹریزن کا چارج ہے. اس میں پاکستان کا آئین بالکل وضاحت سے بولتا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے وہ قانون کے مطابق ایکٹ کیوں نہیں کرتی؟ جو ایک پولیٹیکل جو ڈیمونسٹریشن ہے ان کی تو اجازت ہے، یہ یہاں پر آئے ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے خواتین کو نہیں جانے دیا وہاں پہ، جرنلسٹوں کو، جو ہماری لیڈی رپورٹرز ہماری بہنیں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزیاں کی، ان کو وہاں سے نکالا. میں آپ کو بتاؤں جرنلسٹوں کی گاڑیاں انہوں نے ARY پر حملہ کیا، ہم نیوز پر حملہ کیا، بول نیوز پر حملہ کیا، جو ان کے لٹھ بردار ہیں، اور ان کی جو قیادت ہے یہ اس کے سامنے سب کچھ ہوا. یہاں پر اتنا کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ میڈیا کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مار کٹائی کی بات کر رہے ہیں، اب الیکٹڈ گورنمنٹ کو طاقت کے ذریعے ہٹانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ٹریزن نہیں ہے؟ آپ کی گورنمنٹ جو ہے یہ کیوں نہیں ایکٹ کرتی اس پہ؟ آپ اپنی پارٹی میں ڈسکس کر کے پرائم منسٹر کو کیوں نہیں بتاتے؟ کیا اس حوالے سے بھی کبھی آپ لوگوں نے کچھ سوچا کہ کوئی ڈیسائسو سٹیپ لیں آپ؟ دیکھیں سمیع صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی، تو خان صاحب پرسنلی ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. امپورٹنٹ یہ چیز ہے، اس سے خوبصورت بات اور کیا کہنی تھی پرویز خٹک نے، جو انہوں نے چند لفظوں میں ان کو ڈیفائن کر دیا کہ وہ کن کاموں میں آئے، کہ وہ بدماشی کرنے آئے ہیں، بدماش لوگ ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، غنڈہ گردی کر رہے ہیں. امپورٹنٹ یہ چیز ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ حکومت اپنا لائے عمل بھی بتا دے گی. اگر یہ اپنے لائے عمل کے ساتھ نہیں رہیں گے جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ رہبر کمیٹی کو، تو کوئی ہمارے پہ کمپلسری تھوڑی ہے کہ ہم بھی پھر اپنی ایگریمنٹ پہ پکے رہیں. سب سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو بیچارے شہباز شریف صاحب، وہ جو سیاسی یتیم وہاں جا کے کھڑے ہوئے ہیں، کس منہ سے وہ ہاتھ ہلائے چلے جا رہے ہیں. ان سے پوچھئے یہاں تو آپ لوگوں میں اتنی جرت نہیں تھی، کیونکہ یہاں آپ کا اتنا پور پرفارمنس تھا کہ آپ نے وہ یہاں ان کو سامنے بھی نہیں آپ ان کے ہوئے. اب جب وہاں دیکھا کہ وہاں کچھ چند لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو وہاں جا کے ہاتھ ہلانے کے لیے چلے گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.